اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اسلام کے جو طبیعت، اسلام کا جو مزاج تھا، کافی معاملات ہیں کہ ہم اسے سمجھے ہی نہیں اور اس سے ہٹ گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں قبل اسلام جو طبیعت تھی لوگوں کی، جو فکر تھی، سوچ تھی، زیادہ تر ہمارے ہاں وہی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے رشتہ کرنے کے حوالے سے، بچی کا رشتہ کہاں کرنا ہے، بچے کا رشتہ کہاں کرنا ہے۔ ہم جو چیزیں ہم نے دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھتے، ہم کچھ اور معاملات میں پڑ گئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 22 پارہ سورہ الاحزاب، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ، نہیں ہے مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جب کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں کوئی کسی معاملے میں، یہ کہ ہے اس کے اندر خیر ان کے لیے، مومنہ اور مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا گیا فیصلہ جو ہے اس میں ان کی خیر ہے، بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ کائنات کے اندر اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کا رسول کہہ دیں۔ تو فرمایا اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جو کوئی بھی مرد و عورت میں اللہ کے حکم کے بعد جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے بعد کوئی بھی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلم کھلا گمراہی میں ہوگا وہ۔ اسلام نے ہمیں جو کہہ دیا ہم نے اس کے مطابق چل رہے، وہی ہمارے لیے خیر ہے۔ وہ خیر نظر آئے یا نہ آئے، ہماری نظر، ہماری بصارت اتنا دور تک نہیں جاتی کہ ہم اس کے حقیقت کو پہچان سکیں۔ ہمارا فیصلہ غلط ہے، ہم سمجھیں نا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے، یہ نظر تو نہیں آ رہا کہ بہتر ہو، حالانکہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے دماغ کی، عقل کی کمزوری ہے۔ اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کیا، جو کہا، وہ ہمارے لیے خیر ہے بس، نہ کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے، اس آیت مبارکہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کے متعلق فرما دیا کہ آپ نے زید بن حارثہ جو غلام، آزاد کردہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا۔ حضرت زینب بنت حجش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو ہاشم سے ہوں، معزز خواتین میں سے ہوں، اتنا بڑا مقام ہے ہمارا، اور آپ نے حکم دے دیا کہ اپنا آزاد کردہ غلام یہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح میں یہ کس طرح بات بنتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ پروردگار نے جواب دے دیا۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس چیز کا فیصلہ کر دیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فی الفور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور مان گئی اور نکاح ہو گیا۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ، اور ان کی تربیت، ان کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینداری کو دیکھا، ان کے حسن اخلاق کو دیکھا، نہ کہ ان کے قبیلے کو، ان کے حسب نسب کو دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہی پائے جاتے ہیں، ہم حسب کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، یہ بالکل عجیب طبیعت ہے، اسلام نے اس چیز کو رد کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر کے اپنی آنے والی امت کو سمجھا دیا کہ دینداری کو، حسن اخلاق کو دیکھنا ہے، قبیلے کو، حسب نسب کو بالکل نہیں دیکھنا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ یا ایھا الناس، اے لوگو،
فرمایا کہ اے لوگو بے شک ہم نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، مطلقاً لوگوں کو خطاب ہے یہ، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر بانٹ دیا، مختلف قومیں قبیلے بنا دیے۔ وہ کیوں بنائے؟ کوئی برتری اور معیار کی بنا پہ نہیں، تعارف کے لیے، تاکہ تمہاری پہچان کی جائے، بس یہ فلاں قبیلے قوم سے، یہ فلاں قبیلے قوم سے، یہ فلاں قبیلے، یہ تعارف کے لیے بنائے گئے، نہ کہ تم اپنے قبیلے اور حسب و نسب کی بنا پر فخر کرتے نظر آؤ، اس لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہم کبھی نہیں دیکھتے رشتہ کرتے ہوئے، دیتے ہوئے، لیتے ہوئے کہ کس قدر دیندار ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ مین بنیادی چیز ہے دینداری۔ دیکھیں، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ جب ہم دیندار دیکھیں گے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے ساتھ بہتر انداز میں زندگی کا گزارا ہوگا، اس لیے کہ وہ دینی احوال کے مطابق چلے گا، وہ حقوق کو پامال نہیں کرے گا۔ اسلام نے ہر حوالے، اسلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی رشتہ کرنا ہے، ہم نے قبیلہ حسب و نسب کو نہیں دیکھنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے دیکھنا ہے جو اللہ کے نزدیک معزز ہے، عزت والا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ قبیلوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم رشتہ کرو نا، نکاح کرو، بنیادی 4 چیزیں دیکھ لیا کرو، چاروں چیزیں بنیادی۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم نکاح کر رہے ہو اس کے مال کی وجہ سے بھی نکاح کیا کرو، مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ نہیں کہ اس کو ٹھکرا ہی دینا ہے، پہلی چیز۔ پھر فرمایا کہ اس کے حسب کی طرف بھی دیکھا کرو، یہ بھی اثر ہوتا ہے لازماً، لیکن محض مال یا محض حسب و نسب یا محض حسن یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کے حسن کی طرف بھی دیکھا کرو، اور آخری بات فرمایا اس کی دینداری کی طرف دیکھا کرو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، تم ہلاک ہو جاؤ، تم عورت کی دینداری کی حصول کی کوشش دیکھا کرو، جو دیندار خاتون ہے اس کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ اور یہ مرد و عورت کو حکم ہے کہ جو دیندار مرد ہے، جو دیندار عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ یہ مین چیز ہے دینداری، حسن اخلاق، اسلام کی سوچ ہے، اسلام کی طبیعت فکر ہے، وہ انسان بہترین ہے۔ ہم نے محض یہ ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کوئی دولت مند ہو، بس اچھا خاصا، عورت ہے یا مرد ہے۔ مردوں کے ہاں سوچ ہوتی ہے کہ دولت مند عورت ہوگی، جہیز میں کافی کچھ آئے گا، مال و متال، آگے اولاد کی جس طرح کی تربیت ہو، وہ عورت جس طرح کی طبیعت رکھتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی تردید کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی طبیعت رکھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم دینداری کو پہلے مد نظر رکھیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر بھی اسے نقل کیا، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ سے، اور اسی طرح امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف کے اندر یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو، کہ فرمایا جب بھی تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا حکم آئے، کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے نکاح کا کہ جس کی دینداری اور حسن اخلاق تم جانتی ہو، تمہیں پسند ہو، تو ایسے شخص کے نکاح کو کبھی نہ ٹکراؤ۔ وہاں حسن کی بات بھی نہیں کی، وہاں دولت کی بات بھی نہیں کی، حسب و نسب کی بات بھی نہیں کی، کس قبیلے سے، کس قوم سے، کوئی نہیں، اس کی دینداری اور اس کا حسن اخلاق اچھا ہو، طبیعت اچھی ہو، ایسے انسان کے نکاح کو کبھی نہ ٹکراؤ۔ آگے فرمایا اگر تم ٹکرا دو گی تو زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب نہیں کیا جائے گا، اچھی طبیعت دیندار لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، گھروں کے بسیرے اچھے نہیں ہوں گے۔ رشتہ جب بھی ڈھونڈو، اسلام کہتا ہے دیندار رشتہ ڈھونڈو،
دین کی طبیعت رکھنے والا ڈھونڈو، اچھے انسان، حسن اخلاق، دین کو سمجھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی ہیں۔ ایک کی وفات ہوئی غزوہ بدر کے موقع پر، پھر دوسری بیٹی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی کو دے دی تھی۔ کیا وہ ایک قبیلہ تھا؟ نہیں، عثمان غنی تو اموی قبیلے سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں اموی خاندان کے جوان کو دے کر اس چیز کی تردید کر دی کہ اے میری امت کے لوگوں، کبھی بھی حسب و نسب کو نہیں دیکھنا، اس کے تقوی کو دیکھنا ہے، پرہیزگاری کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس دور میں کافی جوان خوبصورت پڑھے لکھے اپنا بنو ہاشم میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے قبیلے کے موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنو ہاشم میں کسی کو نہیں دی، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دی ہیں۔ تو اس چیز کی اسلام نے تردید کر دی ہے کہ محض حسب و نسب، محض قبیلہ، محض اپنی قوم، یہ غلط چیز ہے۔ مسلمان ایک قبیلہ ہے، مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک گھرانہ ہے۔ اگر ہم اسلامی طبیعت سوچ رکھتے ہیں تب، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو چاہیں کرتے پھریں بھی۔ اسلام کو بنیادی طور پہ مد نظر رکھنا ہے۔ ہم ایک گھرانہ، ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک فیملی ہے مسلمان۔ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نا، بنیادی دیکھیں کہ دیندار کس قدر ہے، یہ حسن اخلاق کس قدر ہے، اسلام کی سوچ فکر کس قدر رکھتا ہے۔ یہ طبیعت جب ہم رکھیں گے، ہمارے ہاں گھروں کے اندر خوشحالیاں ہوں گی، ہماری آنے والی نسلیں خوبصورت ہوں گی، اچھی ہوں گی، 5 وقت کی نمازی ہوں گی، تہجد گزار ہوں گی، پھر منبر و محراب کی وارث بھی بنے گی۔ یہ ہوتا نہیں، ہم صرف دولت کی لالچ میں آ کے ہم رشتہ کرتے ہیں زیادہ تر، یا ہم دیکھتے نہیں جی ہمارے قبیلے قوم سے نہیں ہے، بھائی تیری قوم کے حوالے سے زیادہ تعلق ہے مسلمان ہونے کی بنا پر؟ کیا مسلمان ہونا کافی نہیں تھا؟ کیا اسلام اور مومن ہونا کافی نہیں تھا؟ کیا مومن اور مسلمان ہونا یہ اہمیت نہیں رکھ رہا تیرے نزدیک؟ تیری قوم کو ہوتا تب اہمیت رکھتا۔ کتنی بڑی نادانی، کم ظرفی، بے عقلی ہے۔ تو لہٰذا اس طرف ہم جو سوچیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قبل از اسلام 2 ایسی میری عادتیں تھیں جو اسلام میں بھی وہ موجود ہیں میرے ہاں، وہ میں نے نہیں چھوڑی۔ اسلام سے پہلے بھی میری وہی عادتیں تھیں 2، اسلام لے آنے کے بعد بھی میرے اندر وہ 2 عادتیں موجود رہی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جب بھی کسی عورت کا میں آگے نگاہ کرتا ہوں نا، کوئی حسب و نسب نہیں دیکھتا، قبیلہ نہیں دیکھتا، صرف اس کے تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کو دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جب بھی خود کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ اس کے حسن اخلاق کس قدر ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا تھا، جب اسلام لے آیا تب بھی میں نے کبھی حسب و نسب، قومیت، قبیلہ نہیں دیکھا، دینداری، حسن اخلاق دیکھا اور کر دیا شادی۔ بچیوں کی کر دی، خود بھی نکاح کرنا چاہ تو کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بیٹی اپنا ام کلثوم نامی خاتون حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں ہے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو لہٰذا یہ عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہتے نہیں، یہ ہمارے قبیلے سے، یہ بنیادی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے آج گھروں کے اندر ہمارے ہاں بچیاں عمر بیت گئی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے اداس ہیں، پریشان ہیں۔ اور مین آل رسول، جی میں اکثر بات کر جاتا ہوں، اس قدر بڑا ظلم ہے آل رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شہزادیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، اس لیے کہ کہا گیا ہے نا کہ غیر سید سے نکاح ہوتا ہی نہیں، حرام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نہ کریں ظلم و ستم، صرف دینداری کو، تقوی کو دیکھیں۔ ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایک طرح کے ہم قبیلے ہیں آل رسول اور ہم، نہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن رشتے کے حوالے سے یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی رشتہ کر رہے نا، مین بنیادی چیز دیکھنی ہے دینداری کس قدر ہے، حسن اخلاق کس قدر ہے، دین کو کتنا لائق کرتا ہے، دولت ہے نہیں ہے، کس قبیلے سے، بالکل نہیں دیکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں قبیلے میں جو اپنے گھرانے میں جو رشتے ہوتے ہیں سگے بہن بھائیوں کے، اکثر اوقات ان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، یہ مشاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے،
کہاں رشتہ کرنا ہے؟ بنیادی چیز دینداری، کس قبیلے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کس گھرانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کس قوم سے کوئی مسئلہ نہیں، کس علاقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، اس لیے تاکہ تمہارا تعارف ہو، تم پہچانے جاؤ، تم میں بہترین وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا وہ ہے، معزز وہ ہے جو متقی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے اے عورتوں کہ وہ اس کی دینداری، حسن اخلاق تمہارے نزدیک اچھا ہے، تم جانتی ہو، کبھی نہ ٹھکراؤ، اگر ایسا ٹھکرا دو گی زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا رشتے کے حوالے سے ہم اپنی طبیعت کو بہتر کریں، اپنے مزاج کو بہتر کریں۔ کئی ساتھی ملتے ہیں جی رشتہ کرنا ہے، وہ ہماری قوم سے ہو، مسلمان ایک قوم نہیں ہے کیا؟ مسلمان ایک گھرانہ نہیں ہے کیا؟ اس سے بڑا تعلق کائنات کے اندر کوئی نہیں، خدا کی عزت کی قسم۔ میرے باپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا یہ رشتہ بڑا نہیں ہے، میرا بڑا رشتہ میرے باپ کے ساتھ کلمہ کا رشتہ، یاد رکھیں۔ میری ماں کے ساتھ میں بیٹا ہونے کے حوالے سے اتنا بڑا رشتہ نہیں ہے میرا، جتنا بڑا رشتہ کلمہ کے حوالے سے ہے۔ میرے سگے بھائی، اتنا بڑا تعلق میرا ان کے ساتھ نہیں ہے جتنا کلمہ کے حوالے سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اسلام ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے، ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، اس طرف متوجہ رہیں، نہ کہ ہم اپنی ذاتی قبیلہ میں کس فلاں قبیلے سے فلاں قبیلے سے، تو لہٰذا اس پر فخر کرتے ہوئے اسی میں کرنا ہے۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ اسم کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے قبیلے کو اسلام کی بنسبت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کاش کہ مومن مسلمان اپنے آپ کو ایک قبیلہ محسوس کرتے، ایک گھرانہ اور ایک فیملی محسوس کرتے تو مزہ آ جاتا۔ تو یہ اسلام کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ مومن مسلمان ہے، قبیلہ جو اور ہے نہیں کرنا۔ عجیب طبیعت ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اللہ کے نبی نے، اسلام نے، قرآن نے اس چیز کی تردید کی ہے۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو اس معاملے کے اندر اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔